جی ملک صاحب، آج کا دور ایک سپیڈی دور ہے۔ فیک نیوز کے متعلق بات کریں گے آج۔ جیسا کہ پہلے اخباروں کا دور ہوتا تھا اور پرانے زمانے میں یہ سوشل میڈیا والا سسٹم نہیں تھا، تو ایک خبر ہوتی تھی جو کوئی سامنے آتی تھی دوسرے دن تیسرے دن، یا کبھی کبھار سامنے بھی نہیں آتی تھی۔ تو کوئی اتنا بڑا واقعہ بھی ہو جائے تو ایک جو جس ایریے میں واقعہ ہوتا تھا صرف انہی لوگوں کو پتا ہوتا تھا، زیادہ وہ پھیلتی نہیں تھی اتنی آسانی سے خبر۔ تو اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تقریباً ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اسے ہر منٹ منٹ کی خبر ہوتی ہے۔ تو اس جدید دور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب جب ہم فیس بک کو، ٹویٹر، اپنی سوشل میڈیا کے باقی جو پلیٹ فارم ہیں، جب ان کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے صحافی بیٹھے ہوتے ہیں۔ صحافی میں ہر بندے کو کہوں گا جو بھی سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے، کوئی خبر دے رہا ہے، وہ صحافی ہی ہے ایک قسم کا۔ تو میرا خیال ہے ہر بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی بھی خبر آپ جب دیتے ہیں تو کم از کم اس کی تصدیق کر لینی چاہیے، اور پیٹنٹ خبر ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی فیک خبر یا سنی سنائی کوئی خبر ایسی آپ پھیلا دیں جس سے معاشرے میں بگاڑ اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسی خبریں اب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر میں دیکھ رہا تھا، کچھ ٹائم پہلے اپنے جو ہمارے گلوکار ہیں عطا اللہ عیسیٰ خلوی صاحب، ان کی خبر اتنی وہ شدید پھیلی تھی کہ ان کی وہ دنیا سے رخصت کر گئے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ خبر ایسی تھی کہ پوری سوشل میڈیا میں گردش کر گئی تھی، ہر بندہ پوسٹ لگا رہا تھا۔ اچھا، 3 4 دن پہلے میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ پرویز خٹک صاحب کی خبر لگی ہے جی کہ وہ وفات پا گئے، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کچھ ایسا کچھ بات ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی خبریں اکثر آتی رہتی ہیں جو ایکچول ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہوتے ہیں کچھ تو جان بوجھ کر شرارتاً وہ کر دیتے ہیں۔ کوئی ایک آدھ بندہ شرارت کرتا ہے، باقی وہ دیکھا دیکھی ان کو پتہ ہوتا نہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ خبر سچ ہے، اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ جان بوجھ کر، جیسے سیاست میں ہوتا ہے، ایک پارٹی ہوتی ہے دوسری پارٹی کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹی خبریں، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ خبر جھوٹی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس خبر کو پھیلا رہے ہوتے ہیں تاکہ معاشرے میں انتشار پھیلے اور دوسری پارٹی کی جو اہمیت ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ تو ملک صاحب، یہ ایک بڑا ہی اہم ایشو ہے جس پر گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہے اور اس پر کام کر رہی ہے کہ فیک نیوز کو کیسے روکا جا سکے۔ اور ایک واقعہ جو چند دن پہلے جو ہوا ہے لاہور میں، پنجاب کالج میں، تو وہ بھی دیکھیں ایک فیک نیوز کی وجہ سے کتنا بڑا انتشار پھیل گیا ہے پورے ملک میں۔ تو لاہور کے واقعے میں تھوڑا سا بتائیں، وہ کیا ویسے ایکچول واقعہ کیا ہے اور کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ جی سردار صاحب، یہ لاہور واقعہ جو ہے وہ میں نے بھی تحقیق کی ہے اپنے طور پہ، ٹھیک ہے۔ کافی اس میں نالج لینے کی کوشش کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کا واقعہ جو ہے تاحال میں یہی کہوں گا کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر یہ پھیل گیا، اور اب کسی نے کوئی نان سیریس ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو پھیلا دیا۔ یہ ایک کوئی پلانٹڈ تھا کہ ایک باقاعدہ منصوبہ سازی کے ساتھ کوئی ملک میں انتشار اور افراتفری پیدا کرنے کے لیے اس کو پھیلایا گیا۔ اس بارے میں 100% تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور کا جو واقعہ ہوا ہے سردار صاحب، اس واقعے کے نتیجے میں جی نہ کوئی ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہے، نہ کوئی مدعی ہے، نہ کوئی فوٹیج ہے، نہ کوئی ویڈیو ہے، نہ کوئی عینی گواہ ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ میں یہ کہوں گا کہ وہ واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو جس کے ساتھ ہوا ہے اس کو فرنٹ لائن پہ آنا چاہیے، یا جن لوگوں نے کوئی کمپلین کی ہے یا انہوں نے جا کے اپنے بیانات دیے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایویڈنس پرووائڈ کریں۔ صحیح۔ میں نہیں سمجھتا کہ جیسے کہ ایک فیک نیوز کے ساتھ اس چیز کو بھی پریویل کیا گیا ہے کہ جیسے پنجاب گورنمنٹ جو ہے صحیح۔ وہ جان بوجھ کے پنجاب گورنمنٹ اور جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، اور اس کنسرن کالج کی جو انتظامیہ ہے ان کی ملی بھگت سے شاید معاملے کو دبایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب رات کے اس پیر میں سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں
کہ یا اللہ تو غیب کا علم جانتا ہے, ٹھیک ہے, اگر تو یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے جو بھی اس کے مثلا جس کے بھی سر پہ وہ واقعہ ہے ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی ایکشن بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے, ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے اگر واقعہ ہوا ہے. صحیح, لیکن بظاہر اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو لگتا ہے ایسے جیسے واقعہ نہیں ہوا, کیونکہ کوئی کمپلیننٹ ہی نہیں ہے, ایسی ہے, ٹھیک ہے نا, اور کوئی ایسی ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ جی ایسا ہوا اور اس طریقے سے ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا. اب یہ تو میرا اور آپ کا کام بنتا ہے, یہ تو پبلک کا کام بنتا ہے, یہ عوام کا کام بنتا ہے. فیک نیوز کا تو اب دور چل رہا ہے, اس کے اوپر آئی ڈونٹ نو سائبر کرائم میں اس کی کیا اس کے جو ہے سدے باب کے لیے کیا کیا کوئی اس پہ عملی طور پہ قوانین بن چکے ہیں, اور آئین میں اس کی کوئی کوریج ہے نہیں ہے اس کو ہم کنسلٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے معاشرے کے ساتھ. بالکل صحیح, جو بھی شخص کوئی بھی ایسی من گھڑت کہانی اگر بنائے جس کے نتیجے میں سرکاری املاک جو ہیں ان کا نقصان ہو, کسی ادارے کی ساخت تباہ و برباد ہو جائے. آج یہ جو واقعہ ہوا ہے, لیٹ سپوز یہ نہیں ہوا جی, اگر یہ نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود اس کے جو اثرات ہیں وہ پتہ نہیں کتنے عرصے تک لوگوں کے دماغوں میں گھسے رہیں گے. صحیح, آج ہر گھر کی یہ کہانی ہے, پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا. آج والدین جو ہیں وہ ڈر چکے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کالجوں میں کیسے بھیجیں. بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ داؤ پہ لگ گئی ہے. ایک عجیب عدم تحفظ کا جو ہے نا وہ ایک تھریٹ جو ہے وہ والدین کے دماغوں میں پھیل گیا. وہ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں پڑھنے لکھنے کے لیے, اور بچے جو ہیں وہ آگے سے مظاہروں پہ نکل پڑے ہیں. وہ اپنی تعلیم کو وہیں کے وہیں رہ گئی. وہ توڑ پھوڑ میں کچھ اندر ہو رہے ہیں, کچھ باہر ہو رہے ہیں, کچھ پہ کیسز ہو رہے ہیں. ان کے جو کیریئرز ہیں اس کے اوپر ایک سٹگما جو ہے وہ ایڈ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ بچے جناب انہوں نے فلانی چیز توڑ دی, انہوں نے ایسے کر دیا, انہوں نے یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کا, ہمارے اداروں کا, اس کالج انتظامیہ کا بھی, ان سب کا یہ فرض ہے کہ یہ جلد از جلد اس کی تحقیقات مکمل کرائیں. مکمل کرانے کے بعد جو بھی حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں, اور اس کے نتیجے میں خالی کہانیاں نہ سنائی جائیں. ٹھیک ہو گیا. وہ کردار, ان کرداروں کو ہتھکڑی لگائی جائے. بالکل صحیح ہے, ان کو ہتھکڑی لگا کے ان کو عدالتوں میں کھڑا کیا جائے. یا جس نے انتشار پھیلایا اگر فیک نیوز ہے, وہی کردار جس نے ایک سازش کے تحت اگر اس کو جھوٹی کہانی کو سچ بنا کے لگایا, تو جو بے وقوف ہے, بے وقوفوں کے لیے تو یہی بات ہے کہ خدا کا خوف ہے. پہلے ہر بات کی تصدیق کریں, رد عمل دینے سے پہلے چیزوں کو اسیس کریں. جس پہ خدا نہ خاصا جس کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہوا وہاں سے تصدیق کر لیں. آپ کو ایسا تسلی تو کر رہے نا, اس کے بعد آپ باہر نکلیں, توڑ پھوڑ شروع کریں, جو بھی کریں اس کی بھی آپ کو قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا. اب پڑھے لکھے بچے ہیں ہمارے اداروں کے, اس طریقے سے جس طریقے سے وہ احتجاج کر رہے ہیں, یہ بھی ناموزوں بات ہے. بالکل صحیح ہے, اس کی قانون میں کوئی اجازت تو نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا لینینٹ وے میں ان کو ڈیل کر رہی ہے, کیونکہ وہ تو بچے ہیں, ہمارے بچے سردار صاحب, میرے اور آپ کے بچے ہیں نا. ان بچوں کو بڑا لینینٹ وہ ڈیل کر رہے ہیں کہ یار یہ بیچارے تو ایک فیک اس نیوز کے حوالے سے جو ہے نا ان کے دماغوں کو الٹا چلایا گیا, اور یہ گھروں سے باہر نکل کے کتابیں پھینک کے, ان جنہیں ہاتھوں میں کتابیں اور پینسلیں تھی ان میں پتھر اٹھا کے تو یہ دوسروں کو مار رہے ہیں. بالکل صحیح ہے, اور کاروباری زندگی تباہ و برباد کر رہے ہیں. لوگوں کا جو ہے روزگار وہ تباہ ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو انتہائی غلط اور نامعقول حرکت ہے. میں تو اس کو کنڈیم کروں گا. جی ٹھیک ہو گیا. اور میں پھر کہوں گا کہ اگر کوئی ایویڈنس ہے, جیسے کہ پنجاب گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے, جی کمیٹی بنی ہوئی ہے, اگر کوئی ہے تو وہ چیز سامنے لائیں, وہ سامنے لائیں. میں تو کہتا ہوں قوم کے سامنے الٹا لٹکائیں ان لوگوں کو جنہوں نے خدا نہ خواستہ اگر یہ جرم کیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے, تسلی کیے بغیر ایک دم ہلا ہلا کر کے لوگوں کو مار داڑ کر دینا, یہ غلط بات ہے. اچھا ملک صاحب, اسی طرح سے جس طرح ہمارے جو مذہب ہے اسلام, اس میں بھی یہی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے نہ پھیلائیں.
جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں کسی بات کو اس وقت تک ایسا آپ اس بات کو آگے نہ پھیلائیں. ایسا ہی ہے. میں نے اکثر پوسٹیں سوشل میڈیا میں ایسی دیکھی ہیں اسلام کے متعلق ہوتی ہیں. اچھا اس میں غلط طریقے سے کوئی تشریح کر کے غلط طریقے سے کوئی چیز لکھی ہوتی ہے، حالانکہ وہ ایکچوئل جو ایکچوئل پکچر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. یہ جو غیر مذہب کے لوگ جو اسلام میں پھول ڈلوانا چاہتے ہیں وہ کوئی ایسی پوسٹیں بنا کے ڈال دیتے ہیں. اچھا نیچے لکھا ہوتا ہے اگر اس پوسٹ کو شیئر نہ کیا تو آپ کو نقصان ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس طرح کی پوسٹیں آتی ہیں جب، تو میں دیکھتا ہوں اس میں لاکھوں میں ان کے ویوز ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ہوتا یہ ہے کہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں فون ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایکچوئل چیز ہے ہمارے سامنے، وہ اس کو آگے پھر شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں چیز کو بغیر تحقیق کیے. وہ کیا ہوتا ہے ہمارے مذہب کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے سوشل میڈیا میں. تو میرے خیال میں احتیاط کی ضرورت ہے. جب تک احتیاط نہیں کریں گے اور فیک نیوز سے نہیں بچیں گے تو معاشرے میں انتشار ہی پیدا ہوگا. لہٰذا اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور کوئی بھی ایسی خبر جب آپ کے سامنے آتی ہے تو جب تک آپ مصدقہ اس کی تصدیق نہ کر لیں، برائے مہربانی آگے شیئر نہ کیا کریں. بہت شکریہ آپ کا.